بسم اللہ الرحمن الرحیم فیہ آیات بینات۔ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس بیت اللہ شریف کے اندر، مسجد حرام کے اندر ہم نے نشانیاں رکھی ہیں، اور وہ نشانیاں کیا ہیں اس کی تفصیل قرآن میں بھی ہے، احادیث میں بھی ہے، اور تاریخی کتابوں میں بھی ہے۔ اور پھر ان تاریخی مقامات کی جو ہے تفصیل انشاءاللہ عرض کرتے ہوئے میں آپ کو علیحدہ علیحدہ سے ان چیزوں کو بیان کروں گا۔ آج کے اس میں جو ہے نا، سب سے پہلے میں خود مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ شریف کے اندر کی جو زیارات ہیں ان کا مختصر میں آپ کو تعارف کرواؤں گا۔ ویسے تفصیل کے لیے تو پھر ان کی بہت زیادہ فضائل بھی ہیں اور ان کی عظمتیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ پھر ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں مختصر جو چیزیں پہلے ان کے میں نام بتا دو۔ چنانچہ مسجد حرام کے اندر کی جو زیارتیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز بیت اللہ شریف ہے۔ بیت اللہ شریف اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اللہ کا گھر بیت اللہ اس کو کہتے ہیں، کعبۃ اللہ بھی کہتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، چوتھے پارے میں اللہ نے فرمایا پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بنایا وہ اپنا گھر بنایا تھا۔ یعنی تاریخ اسلام میں، یعنی دنیا کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ اللہ کا گھر بنا ہے۔ دنیا میں لوگ آباد ہوئے تو بعد میں آباد ہوئے، گھر بنے تو بعد میں بنے ہوئے، سب سے پہلے جو ہے اللہ کا گھر کی تعمیر ہوئی۔ اس کی ترتیب علماء کرام نے لکھی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اللہ کا گھر تعمیر کریں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام نے اسی تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی، اور اس کے بعد پھر طوفان نوح کی وجہ سے یہ اللہ کا بیت اللہ شریف شہید ہو گیا، تو پھر اللہ نے ایک طویل عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور وہ تشریف لائے اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کے ساتھ، جو ہے نا اکٹھے ہو کے اللہ کے گھر کی تعمیر کیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر یہ سلسلہ چلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے، کفار مکہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر فرمائی۔ اب بیت اللہ شریف کی جو تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، وہ تو اس طرح تھی کہ اس میں دو دروازے تھے، ایک جو موجودہ دروازہ جو ہمیں نظر آتا ہے یہ، اور ایک اس کے بالکل دوسری سمت میں سامنے مخالف دیوار میں دروازہ، دو دروازے تھے، یعنی ایک مشرقی جانب ایک مغربی جانب تقریباً بنتا ہے، اور یہ دونوں دروازے زمین پہ تھے۔ لیکن کفار مکہ نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو جو مغربی دروازہ تھا، جس کی نشانیاں علامات آج بھی موجود ہیں، تو وہ دروازہ بند کر دیا، اور جو مشرقی جانب دروازہ ہے، موجودہ جو دروازہ ہے، اس کو جو ہے نا کافی اونچا کر دیا کہ سیڑھی کے بغیر بندہ وہاں چڑھ نہیں سکتا۔ تو یہ ان کی خواہش تھی کہ بھی ہم اپنی مرضی تھی، جس کو اندر جانے دیں، ہماری مرضی کے بغیر کوئی وہاں نہیں جا سکتا، تو اس وجہ سے دروازہ بھی اونچا کر دیا۔ نمبر دو، پھر انہوں نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو انہوں نے چندہ کیا، اور چندے میں انہوں نے یہ طے کیا تھا بھی اس میں صرف اور صرف اپنا حلال اور پاکیزہ مال جو ہے نا لگانا ہے، چندے میں دینا ہے، اس میں مشکوک مال، حرام مال اپنے بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگانا۔ جب انہوں نے پیسہ اکٹھا کیا، چندہ کیا، جو اس میں پیسے اکٹھے ہوئے اور جو اس میں کام ہوا، تو اس میں بیت اللہ کی تعمیر کے حوالے سے چیزیں جو اکٹھی ہوئی وہ اتنی اکٹھی ہوئی کہ پورا بیت اللہ شریف جہاں تک ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، اتنی پوری دیوار، پورا وہ بیت اللہ شریف بن نہیں رہا تھا۔ تو اس لیے انہوں نے بیت اللہ شریف کی جو چاروں دیواریں تھیں وہ اس طرح کر دی کہ ذرا ان کو تھوڑا سا سمیٹ دیا، خاص طور پہ جو شمال کی جانب دیوار تھی، جو حتیم جس کو اب ہم کہتے ہیں، وہاں تک دیوار تھی، وہ بیت اللہ، حتیم بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، وہاں تک دیوار تھی، لیکن انہوں نے دیوار وہ ختم کر دی، لہذا لمبائی جو ہے نا بیت اللہ کی دیواروں کی کم ہو گئی، اور بیت اللہ ذرا چورس بن گیا۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، ہمیشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی خواہش تھی کہ اللہ نے موقع دیا، قدرت دی، تو میں بیت اللہ شریف کو دوبارہ اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کے نقشے پہ بناؤں گا۔
بعد میں اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دی تو طاقت دی، مکہ فتح ہو گیا، تو حضرت عائشہ نے یاد دہانی کرائی کہ یا رسول اللہ، آپ نے آپ کی خواہش دی تو اس کے مطابق لہذا بیت اللہ کی اثر تعمیر کریں حضرت ابراہیم کے نقش پہ۔ تو اس پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ یہ مکہ مکرمہ کے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور یہ جو بلڈنگ ہے ان کے والدین نے، ان کے بزرگوں نے بنائی ہے، اور یا ان لوگوں میں جو بزرگ موجود ہیں انہوں نے بنائی ہے، اب اگر اس کو میں گراتا ہوں، دوبارہ بنانے کی کوشش کرتا ہوں تو ان کی جو ہے نا ایک قسم سے یعنی ایک حوصلہ شکنی ہوگی اور تھوڑا سا ماحول انتشار والا بنے گا، ان کے دل ٹوٹیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خواہش تھی اس کو قربان کیا اور بیت اللہ کو اسی نقش پہ رہنے دیا، اس کو چھیڑا نہیں۔ بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کے گورنر بنے، حاکم بنے، تو انہوں نے پھر بیت اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر کر کے اس کو مکمل طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے نقش پہ بنا دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے نقش پہ بنانے کے بعد جب وہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد جنگ ہوئی، جنگ میں حضرت عبداللہ بن زبیر شہید ہو گئے، حجاج بن یوسف کا قبضہ ہو گیا، تو اس نے پھر بیت اللہ کو گرا کر کفار مکہ کے نقش پہ بنایا۔ پھر اس کے بعد خلیفہ ہارون الرشید بنو عباس کے بڑے مشہور دیندار خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، ان کی رائے تھی، خواہش تھی کہ میں دوبارہ حضور کی خواہش اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے نقش اور آپ حضرت ابراہیم کی طرز پہ دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کروں۔ لیکن اس وقت جو ائمہ کرام، علماء کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو دیگر حضرات موجود تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی اب بیت اللہ کو اسی حال میں رہنے دو، ورنہ ہر آدمی آئے گا اپنے نقش پہ بنائے گا، کوئی اس طرح بنائے گا، کوئی اس طرح بنائے گا، بیت اللہ ایک کھیل بن جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ طے ہو گیا کہ اس نقشے کو اب ہم نے نہیں چھیڑنا، اور آج تک وہی نقش باقی ہے۔ اب اگر کوئی ضرورت ہوتی ہے کہیں اس کی اصلاح کی تو وہ اس کی تزئین و آرائش کی وہ کر لیتے ہیں، لیکن جو بنیادیں ہیں، چیزیں ہیں، وہ وہی ہیں جو کفار مکہ نے بیت اللہ تعمیر کیا تھا۔ یہ تھا بیت اللہ شریف کا مختصر تعارف۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔